حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ جمادی الاولیٰ کا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ عالیہ میں دعا ہے جو آج سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت پورے عالم اسلام میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس وقت ظلم کی آندھیاں چل رہی تھیں، جس وقت لوگ اخلاقیات سے بالکل ختم ہو چکے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور لین دین کا معاملات جس وقت بالکل گہرائیوں بلکہ گہرے گڑھے میں گر چکے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حوالے سے جامع شخصیت بنا کے بھیجا، تاکہ اگر کوئی کسی کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو وہ حضور کو دیکھ کر اپنا کردار درست کر لے، اگر کسی کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے تو وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا رہن سہن ٹھیک کر لے۔ بہرحال زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر کوئی روشنی لینا چاہے تو وہ حضور علیہ السلام کے اندر اکمل اور اتم طور پر بدرجہ اولا ہر لحاظ سے موجود ہے۔ رب العالمین نے خود قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے اندر میرے رسول جو ہیں وہ ایک بہترین نمونہ ہیں، تم نے ان کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اگر انسان آج کے دور میں بھی بلکہ کسی وقت کسی لمحے میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر سامنے رکھتے ہوئے آپ کی شخصیت کو اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو آج کے اس دور میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر چہرہ مبارک کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل اور خوبصورت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا کہ کافر آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام کی امتی بن گئے، تو ان کے یہودی جو تھے انہوں نے تیار کیا کہ جاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مناظرہ کرو، اور ہم یہ دلائل تمہیں لکھ کر دے رہے ہیں، اگر یہ دلائل ختم ہو جائیں ہمیں بتانا، ہم اور دلائل تمہیں لکھ کر دیں گے، تم جاؤ ان سے مناظرہ کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی طرف سے سوالات کی پوری پنڈ اٹھا کر مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود ہیں، اور اس وقت بات یہ چل رہی تھی جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو، جو تمہیں کاٹے تم اس کو جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو بھی عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یہ بات چل رہی تھی۔ عبداللہ بن سلام پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی اگر نیا کوئی شخص آتا تو اس سے پوچھتے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟
تو عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ بجائے اس کے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے کہتے کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں یا میں سوالات لے کر آیا ہوں، آپ سے جوابات چاہیے، ایک ہی کلمہ زبان پر جاری ہوا اور کہنے لگے آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ اب جس وقت یہودیوں نے یہ سنا کہ عبداللہ بن سلام تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، تو انہوں نے غصہ کیا اور کہا کہ تم بہت بڑے بے وقوف نکلے ہو، تم مناظرہ تو کرتے، کوئی بات چیت کرتے، تم ہار جاتے، ہم تمہیں اور سوالات لکھ کر دیتے، پھر بھی ہار جاتے، پھر تم شکست مان کر ان پر ایمان لے کر آتے تو بات کچھ بنتی تھی، لیکن تم نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور تم نے جو پہلی بات کہی وہ یہی کی ہے کہ میں آپ کا غلام اور آپ کا امتی بننے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ تم نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم سے ایک ہی بات کہنے لگے جس وقت وہ میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ جیسا یہ چہرہ ہے ایسا چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی، اس لیے میں ان کا غلام بن کے کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چہرہ انور کے حساب سے کمالات اور جامع القلم بنا کر بھیجا تھا، اور ایسا جامع کہ نہ کوئی پہلا ایسا چہرے والا آیا نہ بعد میں کوئی ایسا چہرے والا آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا ذکر کرتے ہوئے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حسن اس چیز سے پاک ہے کہ آپ کا حسن تقسیم ہو جائے۔ منزہ عن شریک، کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو آپ کے حسن میں شریک ہو سکے۔ اللہ نے آپ کا حسن ایسا حسن بنایا ہے کہ اس حسن میں کوئی بھی آپ کا شریک نہیں ہے، آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ کا حسن ایسا ہے، آپ کے حسن کا جوہر وہ جوہر ہے کہ اللہ نے جس کو نہ کبھی پہلے تقسیم فرمایا ہے نہ کبھی بعد میں تقسیم فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی بات تھی۔ صحابیہ حاضر ہوتی ہیں کلمہ پڑھ کے، جب گئیں واپس اپنے بیٹے سے کہنے لگیں بیٹا میں نے جو تمہارے نبی کا اور ہمارے نبی کا جو چہرہ دیکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس وقت وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کے منہ سے گویا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشنی نکل رہی تھی۔ ایسے چمکتے چہرے والے بیٹا میں نے کبھی پہلا نہیں دیکھے ہیں۔ اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کیسے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار اور روشن تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صحابی بولے تم تلوار سے کیوں تشبیہ دیتے ہو؟ تم تلوار سے تشبیہ نہ دو، تلوار تو لمبی ہوتی ہے، تلوار میں چمکدار چمکیلی ضرور ہوتی ہے لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے، تلوار کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جس کے ساتھ تم تشبیہ دے رہے ہو۔ تم چاند کے ساتھ تشبیہ دو جو خوبصورت بھی ہے، حسن بھی ہے، نور بھی ہے، گول بھی ہے، روشن بھی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دو۔ تلوار لمبی ہوتی ہے، لمبائی کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، چاند گول بھی ہے، روشن بھی ہے، منور بھی ہے۔ تم یوں کہو کہ آقا کا چہرہ گویا کہ ایسے تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا؟ یہ تو آپ کے چہرے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، اس انداز سے گفتگو کرتے کہ اگر کوئی سادے سے سادہ انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ اچھی طرح آپ کی گفتگو کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک مرتبہ، کبھی ایسا ہوتا ایک مرتبہ صرف ایک حدیث پاک سنتے
اور ساری زندگی وہ حدیث پاک ان کو یاد رہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی ٹھہر ٹھہر کے اور آسان الفاظ میں اور خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ سے گفتگو اور کلام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ کبھی ایک بات آپ تین بار بھی دہراتے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی نئے صاحب آئے ہیں، صحابی آئے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو ہمارا انداز تکلم کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے۔ جس وقت ہم گفتگو کریں، بڑے سے گفتگو کریں، اس چیز کا بھی خیال کریں، چھوٹے سے گفتگو کریں، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ والدین سے گفتگو کا انداز اور ہونا چاہیے، دوستوں سے گفتگو کا انداز اور ہونا چاہیے، بیوی بچوں سے گفتگو کا انداز اور ہونا چاہیے۔ جو رب اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں احکام سکھاتے ہیں کہ تم نے انداز گفتگو کیسا رکھنا ہے، اس انداز کو پیش نظر رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں گفتگو کو اپنانا چاہیے۔ اس انداز سے گفتگو کریں گے تو سمجھنے والا بھی سمجھے گا اور سمجھ کر آپ سے کچھ لے کر جائے گا، نہ کہ آپ اس انداز سے شروع ہو جائیں جیسے آپ بالکل جناب مہار کسی نے پکڑی ہوئی تھی، اب مہار چھوڑی ہے اور آپ جناب چل پڑے ہیں، اور غصے میں بھی اس قدر آ جائے کہ سامنے والا دیکھے نا کون ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، اور آپ اتاؤ چڑھاؤ آپ کے الفاظ کے اندر ایسا ہو کہ سامنے والے کو ایک بھی آپ کی بات سمجھ نہ آئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی متوسطانہ انداز میں اپنی گفتگو مبارک فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بے مثل اور بے مثال بنا کر بھیجا۔ اگر ایک ایک چیز کا ذکر کریں تو اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے کلام کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کے اوصاف ختم نہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان روزے پہ روزہ رکھتے رہے، اب صحابہ کرام کچھ دن بعد تھوڑے سے نڈھال نظر آئے، دیواروں کو ہاتھ لگا کر مسجد میں آ رہے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کون سا ایسا کام شروع کر دیا ہے کہ تم کمزور پڑ گئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم بھی لگاتار روزے رکھتے ہیں، صوم وصال ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تم کہتے ہو ہم نے آپ کی طرح شروع کر دیا ہے، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے تم میں سے میری مثل کوئی ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے اپنا بے مثل اور بے مثال محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا۔ اللہ نے ہر لحاظ سے جامع معنی اپنے محبوب کی ذات کو بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سنجیدہ رہنے والے نہیں تھے اور صرف مذاق اور ہنسی کرنے والے نہیں تھے۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ ہمارا انداز مذاق کا کیا ہوتا ہے؟ اگلے کی عزت خراب کرنا، اس کی عزت اچھالنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی عزت کے پرخچے اڑا دیتے ہیں ہم، مذاق میں اس کی دل آزاری کر دیتے ہیں۔ ایک مذاق ہے ہمارا مذاق، ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ لیکن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مزاح فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن میرا مزاح حقیقت اور سچائی پر مبنی ہوتا ہے، میں اپنے مزاح میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ہمارے یہاں اور پھر انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کیا کرنا، خدا جس کو ہدایت دے، خدا جس کو توفیق دے تو اس کو ہی توفیق ملتی ہے۔ ہم منہ پہ کچھ اور ہوتے ہیں اور جس وقت منہ سے ہٹ کر پیچھے جائیں گے اس وقت ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ ہم منہ پہ مذاق یا سنجیدگی کا انداز اور ہوتا ہے، اور جس وقت ہم کسی کے پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں، نہ ہم امام کو چھوڑتے ہیں، نہ نائب امام کو چھوڑتے ہیں، نہ انتظامیہ، نہ محلے دار، نہ والد، نہ دوست، نہ بھائی، نہ احباب، کسی کو نہیں چھوڑتے۔ انتظامیہ امام کی اور امام انتظامیہ کی، اور پھر امام عوام کی، عوام امام کی، ہر کوئی لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے عزت اچھالنے میں۔ لیکن خدا نے کو تو جان دینی ہے نا۔ کسی کی اگر غیبت کریں گے، اور غیبت کتنا بدترین گناہ ہے، غیبت کرنے والا کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور غیبت
کرنا آپ کو پتہ ایسا گناہ ہے کہ جب اگر جس کی غیبت کی ہے اگر اس کو پتہ چل جائے نا کہ میری غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے یار، تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں تو کسی کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہے کہ منہ پہ بات کر سکے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ کیوں کسی کی عزت خراب کرتے ہیں؟ رب بڑا غیرت مند ہے۔ رب تعالی کوئی اگر اس کی نافرمانی کرے تو رب تعالی اس کو رحم و کرم فرماتا ہے، عفو درگزر کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا ایک بندہ دوسرے بندے کی عزت خراب کرے رب کبھی بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے جو بات کرنی ہے کسی کے بارے میں اس کے منہ پہ کیا کریں، پیٹھ پیچھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹھ پیچھے کریں گے تو یہ غیبت ہوگی، اور حقیقت میں جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے آپ یعنی کہ اس کا آپ فائدہ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ کی نیکیاں اس کے پلڑے میں جا رہی ہیں اور اس کے گناہ آپ کے پلڑے میں آ رہے ہیں، تو بتائیے اس کا فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا نا فائدہ؟ آپ کا اپنا نقصان ہوا کہ نہ ہوا؟ جس کی غیبت کی جاتی ہے قیامت والے دن اس کا گوشت کھانا پڑے گا، مردار کا گوشت اس کو کھلایا جائے گا، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، سب سے آخر میں اگر جنت میں داخل ہونا ہوا تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ تو کیا فائدہ ایسا گناہ کرنے کا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اونٹنی چاہیے، آپ ذرا اونٹنی دیجئے، میں نے جانا ہے، واپس آ کر دے دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبی فرماتے ہوئے فرمایا میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی نہیں دوں گا۔ تو عرض کی آقا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو اونٹنی چاہیے، اونٹنی کے بچے پر میں کیسے سوار ہو کر جاؤں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی، ہر اونٹ یا اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے، اگرچہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، میری جو اونٹنی ہے یہ بھی کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے، لے جاؤ اس کو۔ تو یہ اس انداز سے مزاح فرمایا کرتے تھے کہ سامنے والے کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی تھی اور سامنے والا خوش بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج ہم نے اپنے انداز اپنے طریقے پر غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے۔ اب یقین کریں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ مذاق کرنے کے تو کر جاتے ہیں لیکن سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بے شرمی کا ہنستا رہتا ہے، ٹھیک ہے یار دوستی یاری میں سب چلتا ہے، لیکن اس کے دل سے تو کوئی پوچھے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ایسا پیچھے ہوتا ہے، کبھی آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ مذاق ہی ایسا کیا ہے۔ مذاق کرنے میں مذاق اڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو مزاح ایسا کریں جو حقیقت پر مبنی ہو، شریعت جس کی اجازت دے، اور سامنے والے کی جس میں دل آزاری نہ ہو۔ دل آزاری کریں گے حرام ہے، پیٹھ پیچھے کریں گے تو غیبت ہے، دونوں صورتوں میں جہنمی بنیں گے۔ سامنے دل آزاری پھر بھی جہنمی، اگر پیٹھ پیچھے کریں گے پھر بھی جہنمی۔ کیا فائدہ جہنمی بننے کا؟ نیکیاں تو پہلے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنا انداز کو بدلنا ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ ہمیں بتائے گئے ہیں ان اخلاق کریمہ پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ عفو درگزر، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی، یہ آپ کی بہت بڑی اچھی صفت تھی جس پر آپ عمل کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دوسروں کو بھی درس دیا کرتے تھے کہ جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ اور فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو اصل پہلوان کون ہے؟ عرض کیا حضور نہیں جانتے۔ فرمایا کہ اصل پہلوان یہ ہے، اصل پہلوان، صحابہ نے عرض کیا وہ جو سامنے والے کو پچھاڑ دے وہ اصل پہلوان ہے۔ فرمایا یہ اصل پہلوان نہیں ہے، اصل طاقتور اور مضبوط ترین آدمی وہ ہے کہ سامنے والا اس پر ظلم کرے اور یہ جواب دے سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو جواب دینے کی، اس کو پچھاڑ سکتا ہو لیکن پھر بھی وہ اس کو معاف کر دے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو گرائے نہ، اس کو معاف کر دے۔ آج ہمارے اندر پہلوانوں والی یہ نشانی کتنے حد تک پائی جاتی ہے؟ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو پھر ہم پہلوان نہیں ہیں، ہم ککی پہلوان ہیں۔ تو اس لیے
پہلوان بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے مسلمانوں کی اور اپنی امتیوں کی تربیت کی ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ دل آزاریاں تو سب کی ہوتی ہیں، دل آزاریاں کرنے والوں کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم سامنے والے کی دل آزاری کر رہے ہیں تو کیا سوچ کے کر رہے ہیں۔ لیکن چلو کسی نے اپنی جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا ہی لیا ہے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تربیت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس کو معاف کر دیا کریں۔ اور پھر سب سے اس کی بڑی ضرورت ہمارے گھر میں ہے۔ اگر گھر میں ہم یہ اپنائیں، اپنے بیوی بچوں کو معاف کرنے کا سوچیں اور یہ ذہن بنا لیں تو مجھ سے آپ لکھوا لیں، کبھی کسی گھر میں طلاق کا معاملہ پیش نہیں آ سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 70 بار اگر بیوی غلطیاں کرے پھر بھی اس کو معاف کیا کرو۔ تو آج ہم نے اس بات پر عمل کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنے اندر اپنانے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نہ کیا کریں کسی کی غیبت، نہ بنایا کریں کسی کو اڑایا کریں مذاق، نہ کسی کی دل آزاری کیا کریں، اچھے انداز سے رہیں، جئیں تو اس انداز سے جئیں کہ یہ لوگ، یہ دنیا آپ کا احترام کریں، اور جس وقت مر جائیں تو اس انداز سے مریں کہ یہ لوگ چلتے پھرے آپ کی قبر کو سلام کر کے گزریں۔ یہ انداز ہونا چاہیے آپ کا۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو مرنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ بندہ کب مرے، کب اس سے جان چھوٹے۔ ایسا بد اخلاق آدمی، ایسا بد کردار آدمی، ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے اس نے، مرنے کی دعا اس کی کرتے ہیں۔ اور یار میں اس سے بڑا بد نصیب اور کیا ہو سکتا ہوں کہ رب کے بندے میرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں، رب کے بندے میرے مرنے کے بارے میں خواہش کر رہے ہیں کہ یا تو یہ مر ہی جائے تو ہماری جان چھوٹے۔ ایسا بد کردار آدمی ہے، ایسا بد اخلاق، جب بولتا ہے گالی دیتا ہے، جب بولتا ہے غیبت کرتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بولتا ہے پڑ جاتا ہے یکدم، اگلے کی عزت خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو عزت کا خیال نہیں ہے، جب بولتا ہے ماں باپ کی دل آزاری کر دیتا ہے، جب بولتا ہے بیوی بچوں کی دل آزاریاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہمیں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایسا رب کا بندہ بن کے رہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا امتی بن کے رہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ چلا جائے، یہ مر جائے، لوگ کہیں کہ یار ایسا انسان دنیا میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں درس ملے کہ ایسا انسان واقعی امت محمدیہ کا انسان ہے۔ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے، اور ہم سب کو اس تربیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں عزتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کی عزتوں کا خیال کیا کریں، چاہے سامنے ہوں چاہے پیٹھ پیچھے ہوں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ مسلمانوں کی عزتوں کا خیال کریں، خدا آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔